حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ مہینوں اور سالوں کو چلانے والا ہے، وہ راتوں اور دنوں کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی جلالت والا ہے اور وہی کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اولین اور آخرین کو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی پر قائم رہا جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے۔ آپ کو بھی یہی وصیت کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کو بھی یہی وصیت کی گئی تھی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ اللہ کے بندو، ہم ہجری سال کے آخر میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ اس وقت سے ہجری سال کی تاریخ شروع ہوئی ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ اس موقع پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے تاکہ اس کی زندگی بہتر بن جائے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے، اس کی آخرت سعادت سے بھر جائے۔ یہی وہ منہج ہے جس سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جس سے انسان کو کامرانی مل سکتی ہے۔ دیکھو اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے تو اس میں جو ایک اعلیٰ اور ایک اہم واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے، جس میں بہت مشقتیں بھی تھیں، بہت آزمائشیں بھی تھیں، بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں۔ امت اسلام کو چاہیے کہ وہ ایسے واقعے کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنا لے، اپنی زندگی کے لیے بہترین نمونہ بنا لے، افراد کے لیے بھی اور معاشروں کے لیے بھی۔ یہی وہ اوقات ہیں کہ جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے فرامین کے مدلول کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نے ذکر آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے اور تاکہ لوگ سمجھداری حاصل کریں۔ لوگ کامیابی کی طرف کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتے اور کسی مشکل سے یا آزمائش سے نہیں نکل سکتے یا اپنی جو زخم ہے ان کو ختم نہیں کر سکتے جب تک وہ وحی الہی کو صحیح طرح پڑھیں گے نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طرح سمجھیں گے نہیں، جب تک وہ ان کو صحیح طرح اینالائز نہیں کریں گے، ان کے اندر غوطہ زنی نہیں کریں گے اور صحیح طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ثابت چیزوں کو پوری توجہ سے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے اس میں بہت سارے سبق ہیں، اس میں بہت سارے واقعات ہیں جن میں ہمیں سمجھ آتی ہے، جن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نیکیوں کو اور بھلائیوں کو بڑھانا چاہیے اور برائیوں کو دور کرنا چاہیے اور ان کو کم کرنا چاہیے، چاہے معاملہ دنیا کا ہو یا چاہے معاملہ دین کا ہو، دونوں میں مل کر یہ کام کرنا چاہیے۔ دین کے معاملات دور نہیں کیے جا سکتے بلکہ ہماری لازمی ہے اس واقعے کو پڑھنے کے لیے ایک لمحہ رک جانا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ایسی سیرت ہے کہ جو ہر لمحے کے حوالے سے اس کا کوئی نہ کوئی اہم عظیم مقصد ضرور موجود ہے اور اس کا کوئی فرعی مقصد بھی موجود ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑی غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید قائم کی جائے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی اسماء و صفات، ان تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس میں ہجرت بھی شامل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان نہ کیا ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے۔ شرک کا رد نہ کیا ہو اور اس کے مظاہر پر تنقید نہ کی ہو۔ جو بھی اس سے پیچھے ہٹتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، دشمن پیچھے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس دعوت کو چھوڑا نہیں تھا، اس سے منہ پھیرا نہیں تھا، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنا بند نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب نکل رہے تھے تب بھی آپ نے یہی اعلان کیا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ توحید کو پوری اہمیت دیں،
اولن اور آخرن، ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں ہمیں اس پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا، ذبح کرنا اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ کی تعظیم کرو، مکمل تعظیم، اللہ کی عزت بجا لاؤ ویسے جیسے اس کی عزت کرنے کا حق ہے۔ ان سارے کاموں کو چھوڑ دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے خلاف جاتا ہو، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو اللہ کے سامنے جھکنے کے خلاف جاتا ہو، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے آپ کو ہٹاتا ہو، اپنے ان سارے تعلقوں کو چھوڑ دو جو عبودیت کی بنیاد پر آپ نے اللہ کی مخلوق سے قائم کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل طرح سے جڑ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ کرو، اسی کے ہاتھ میں نقصان ہے، نفع ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ توحید انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ہدف ہو، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا ضمیر جاگتا ہے، اس کے ذریعے انسان کی زبان اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسی کے ذریعے انسان کے جو عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے مختص ہو جاتی ہیں۔ ایسی توحید کو اپنانا چاہیے کہ جس سے ساری شریعت صرف اللہ سے حاصل کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل کی جائے، اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہ ہو، ان کو ان ساری چیزوں سے پاک کر لیا جائے جو عقلی طور پر لوگوں کے عقلوں کے ذریعے جن کا اضافہ کیا گیا ہے، ویسا فہم حاصل کیا جائے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حاصل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور تابعین نے اور سلف صالحین نے حاصل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی نبوی عظیم سیرت ہے کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان جتنی اس کی مطابقت کرے گا اتنی ہی ہدایت پائے گا، اسی کے ذریعے امن ملے گا، اسی کے ذریعے سلامتی ملے گی، اسی کے ذریعے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سعادت دنیا میں اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ جوڑی ہے۔ اسی طرح بدبختی کو اور خوف کو اور گمراہی کو اور ناکامی کو دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کی مخالفت میں رکھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کے ذمے تو صرف بات پہنچا دینا ہے۔ آج کے دور میں امت کو جو مسائل کا سامنا ہے، جو دائیں بائیں گھوم رہی ہے، بھٹک رہی ہے، کوئی راستہ نہیں ملتا، جو فتنے نظر آتے ہیں، جو طرح طرح کے فتنے ہمیں آج کے دور میں نظر آتے ہیں، جو تعصب نظر آتا ہے، جو فرقہ واریت نظر آتی ہے، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ لوگوں نے سنت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، صحیح سنت کو چھوڑ دیا ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قائم تھے، اسی طرح جس پر تابعین بھی قائم تھے۔ اور یہ جو فتنے آج نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ خواہش پرستی کرتے ہیں اور اپنی رائے کے لیے تعصب کرتے ہیں اور اپنے منہج کی طرف جاتے ہیں اور ایسے کلامی اور فلسفیانہ قسم کے جو راستے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں اور جو خود پسندی کا شکار ہیں یا اپنے آراء کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں کہ ان کے اوپر فتنہ نہ آ جائے یا ان کے اوپر دردناک سزا نہ آ جائے۔ تو اے امت اسلام، اے امت اسلام، اے علماء امت، سنت پر قائم رہو، ہدایت پا جاؤ گے، اتحاد مل جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے امت اسلام، اے علماء امت، سنت پر قائم ہو جاؤ، محمدی سنت پر قائم ہو جاؤ، ہدایت مل جائے گی، اجتماعیت آ جائے گی، وحدت مل جائے گی۔ سنت پر قائم رہو، سنت کے راستے پر چلو، اس کا دفاع کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آپ کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، سننے اور ماننے کی اطاعت کرتا ہوں، چاہے آپ کا حکمران کوئی غلام کیوں نہ بن جائے۔ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تمہیں چاہیے کہ میری سنت پر قائم رہنا اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کے راستے پر چلے، اس راستے پر چلتے رہنا، اسے اپنے دانتوں سے یا داڑوں سے پکڑ کے رکھنا، ایجاد کردہ چیزوں سے بچنا، کیونکہ ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہ ہوگی۔ اسے امام ابو داود اور امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری باتوں میں برکت عطا فرمائے، ہمیں مزید برکت اور توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کامیاب ہو جاؤ گے اور کامران ہو جاؤ گے۔ ہجرت کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، اس کو درست راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے آپ کی مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، جب وہ دو لوگوں کے دوسرے تھے، جب وہ غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنی سکینت ان پر نازل کی اور ان کی تائید کری ان لشکروں سے جو آپ نے نہیں دیکھے۔ کافروں کا کلمہ نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند، اور اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے بندو، جو لوگ ہجرت کے حوالے سے لکھ چکے ہیں یا علماء جو اس حوالے سے تحریر کر چکے ہیں، انہوں نے بہت سارے واقعات ایسے لکھے ہیں جن کی سند ضعیف ہے، جو ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے واقعات کے حوالے سے انسان کو چاہیے کہ ایسے واقعات پر بھروسہ نہ کرے، عام لوگوں کو ایسے واقعات ذکر کر کے گمراہ بھی نہ کرے۔ ہمیں سنت کے اوتھینٹک سورسز پر ریلائی کرنا چاہیے۔ جو بھی بیان کریں ہجرت کے حوالے سے، ہمیں پہلے اس کی کریڈیبلٹی کو دیکھ لینا چاہیے اور ہمیں دیکھ لینا چاہیے کون سی چیز اوتھینٹک ہے۔ یہ چیز بہت آسان ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں تو بہت ہی آسان ہے کہ جب کہ ہمارے پاس ایسے معلومات موجود ہیں، اہل علم کے کلام تک پہنچنا بہت آسان ہے، قابل علم اہل علم کا کلام جاننا بہت آسان ہے کہ کون سی چیز اوتھینٹک ہے اور کون سی نہیں۔ اللہ کے بندو، آج کے دور میں بلکہ ہمیشہ سب سے بہتر کام اور ایک شاندار کام اور عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ مسلمانوں کو بخش دے، مسلمہ عورتوں کو بھی بخش دے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر جگہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ان کے معاملات آسان فرما دے۔ اے اللہ ان کے دشمنوں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو کامیاب فرما اور اس کے نائب کو بھی کامیاب فرما ان کاموں میں جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ان کی تائید کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ان کے رعایا کی فلاح و بہبود ہو۔ اے اللہ ہمیں ان باتوں میں برکت عطا فرما جو ہم نے ابھی کہی اور سنی ہیں، ہمیں اپنے مخلص اور نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر۔